ہمیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہو، آپ مجھے بتائیں اس کی بات عالم کے مقابلے میں کیا حجت ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سامنے کتابیں رکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آپ کے اس انجینئر صاحب نے کسی عالم دین سے پڑھا ہے؟ کسی عالم دین سے اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خمسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ؟ کہتے جی مولویوں سے کیوں پڑھے؟ یہ بتاؤ انجینئرنگ سیکھنے کے لیے کسی انجینئر کے پاس گیا تھا؟ خاموش ہے بھائی، انجینئرنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے، تو علم دین پڑھنے کے لیے علماء کے پاس آنے میں کون سا صاحب سونگ گیا ہے؟ یہاں علماء کے پاس آپ کیوں نہیں آتے؟ ادھر علماء کرام کے پاس آنے کا مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں، یہاں پڑھنے نہیں آئیں گے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے، یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ ورنہ تو ساروں کو بھی ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے. ایک ان پڑھ بھی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ تو ہے گمراہ، تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا وہ عالم ہے. اور ایک عام ان پڑھ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمراہ. اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں کا عام ان پڑھ بندہ بریلویوں کے علماء سے بڑا عالم اے ڈگری دی اوقات سے رکھو انہوں اپنے کول. اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا، آگے پہنچا دو. تو سرکار یہ آپ کیوں روند مار رہے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے؟ ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویوں کو کتنے لکھے. ہاں وہ کہتے نہیں اگلا جملہ نہ بولو. مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھر کا ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو، تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یار سے ذرا سیدھا کر کے لگاؤ، اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے، فیلڈ تو میری ہے. ہاں تو ہٹی کہنا چاہیے نا. پنکچر لگوانے جاتے ہیں موٹر بائک کا، آپ نے تو کبھی پنکچر نہیں لگایا، لیکن آپ اسے کہتے ہیں یار ذرا دیکھ لی کوئی اور ٹیوب پنکچر نہ ہوئے. وہ ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں ٹائر بھی ہاتھ مار کے چیک کری وہ کیل نہ لگا ہوا ہو. آگے سے وہ کہے کہ میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے، جا تو اس بارے پڑھاتے رہتے، میرا کام ہے کہتا کوئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پنکچر لگانے والا، وہ ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والا، وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے، وہ ان مولویوں سے بہتر ہے، کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں نا آگے سے. اور مجھے یہ بتائیں آج تک آپ کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں آنکھ کا علاج کروانے، اور وہ آپ کو آگے سے یہ مشورہ دے کہ یار یہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا دایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا، تو آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے فرما دیا، اسپیشلسٹ نے فرما دیا ہے، لات بڑھوا لو گے؟ کیا کہو گے کہ یار اتنی تو کہ مجھے بھی ہے کہ آنکھ کے لیے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا. آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ڈنگر ہے، یہی پتہ چلے گا نا. تو علماء کے مسئلے میں بھی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی کسی دوسرے کی بھی بات سنیں؟ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو، سوائے انجینئر صاحب کے. یہ بریکٹ میں اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، آگے سے مولانا یہ جواب دے گا بیٹا آپ پاس ڈگری ہے تو چونکہ آپ کا ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی. اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کافر ہو گیا قرآن کی آیت نہ مان کے. اسے چاہیے کہ وہ 279 پڑھ لے، اگر لکھا ہے تو مان لے. بٹ کی سپیلنگ BAT بٹ ہے، BUT بٹ ہے، اور BUT بٹ اور PUT پٹ نہیں ہوتا. PUT پٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتاتی ہے یا کوئی انگلش کا مولانا بتاتا ہے؟ اور آج تک کوئی انگلش کا مولانا نہیں جو اختلاف کر جائے اس بات کے ساتھ. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کرے، لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کون کرتا ہے؟ ہمارے علماء. تو جس طرح گدھا کتاب کو اپنی پیٹھ سے اتار کر پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتا، یعنی علماء یہود کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس کتاب سے استفادہ کر کے اس پیغمبر کو نہیں مانا، لہٰذا یہ ان گدھوں کی مانند ہے. جس طرح گدھے کے اوپر کتاب لاد دینا تو اسے فائدہ نہیں لے سکتا. تو ساری تو مولویوں کے بارے میں ہے، یہ ان گدھوں کی مانند ہے، ان کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جو کتاب پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں کتاب تو پڑھنی نہیں ہے. تو یہ کس کی مثال ہے؟ ان کی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم ہی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے جا کے پوچھو. اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم کوئی روی ارض پہ موجود ہے جو یہ کہتا ہو کہ ساروں کو سنو پھر ہمیں بھی سنو اور فیصلہ کرو؟ یار اتنا حوصلہ کس میں ہوتا ہے؟ ان میں سے کوئی کہتا ہے سارے مل کے کہہ رہے ہوتے ہیں انجینئر کو نہ سنو. کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی؟ اتنا ڈر آپ کو کیا لگ گیا؟ ہم نے کبھی کہا کسی کو نہ سنو؟ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جو ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ پورے جی ظاہر پورے نہیں، جو اسکول نہیں پڑھ دے ماں پہ انہیں کیا ہے پڑھنے جو کہتے نہیں انہوں نے مدرسے پاؤ، پھر اس قسم کی ان پٹ جس طرح کی آؤٹ پٹ بھی اسی قسم کی نکلے گی نا. ان کے پلے کوئی شے ہی نہیں ہے جو ہمارے قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر لا کر اپنی پبلک کو سیٹسفائی کر سکے. ان کا تو بھیانک خواب یہ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے. اس لیے ان کو ہر وقت کوئی بھی دنیا میں مسئلہ ہو جائے نا وہ انجینئر کا نام لینا شروع کر دیں گے، انجینئر نے یہ کر دیا. اس طرح کے وسوسے پہلے بھی کافی علماء نے. وہ جی دیکھیں جی
ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا ہم ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے, انجینئرنگ کا مسئلہ ہوگا انجینئر سے جا کے پوچھیں گے, اس طرح کی پھر آپ کو مثالیں دیں گے. تو میرے بھائی پھر آپ ممبروں سے یہ بات کیوں کرتے ہیں, یہ حدیث کیوں بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی جو مشکات میں موجود ہے, اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کا متن قرآن و سنت کے عین مطابق ہے, اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے, یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ ورنہ تو ساروں کو پھر ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے. اور ڈگریاں تو میں تو اینڈ تک کھولاں گا کہ ڈگریاں دی اوقات کے ہے. ویسے تو ساری ویڈیوز کھل چکی ہے اوقات, تو کہیں گے نہیں ہر بندے کو علم دین حاصل کرنا چاہیے. پھر جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے, اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کو سپورٹیو ابن عباس کا قول ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو. ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں کون سی دعا سکھائی گئی ہے؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میں, میرے وجدان میں اضافہ کر دے, یا قل رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے, ہے نا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے یا بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں سر, نہ 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 نہ, عقل والے. عشق دے چلے جڑے نے اتنے میرے ہتھوں مارے گئے, اگوں فرشتیاں دے ہتھوں مارے گئے. عقل والے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے. اور علم سے مراد صرف حنفی بریلوی ڈگری. ہاں نہیں, صرف حنفی دیوبندی ڈگری نہیں, صرف اہل حدیث کی ڈگری نہیں, یہ تو سارے 8 سال کے قوم یونیورسٹی ایران کی 17 سال کی شیعہ کی ڈگری. اے تہاڈی ڈگریاں دی اوقات جے. ایک ان پڑھ بھی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ تو ہے ہی گمراہ, تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا وہ عالم ہے. اور ایک عام ان پڑھ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمراہ. اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں کا عام ان پڑھ بندہ بریلویوں کے علماء سے بڑا عالم. اے ڈگری دی اوقات جے, رکھو انہوں اپنے کول. اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغوا عنی ولو آیہ, صحیح بخاری, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا, آگے پہنچا دو. اس کے بعد کس ڈگری کی ضرورت ہے؟ جسے وضو کا طریقہ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے. نہیں جی علماء سے پوچھنا چاہیے. اور سرکار یہ آپ کیوں روند مار رہے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے؟ ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویاں نو کتنے لکھے. ہاں وہ کہتے نہیں اگلا جملہ نہ بولو, بس اے پوچھو کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. بالکل بھئی نکاح طلاق کا مسئلہ ہوگا تو مولویوں سے پوچھیں گے, لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق, جیالوجی سے متعلق, ایسٹرونومی سے متعلق, فزکس سے متعلق 1000 کے قریب سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر, فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر, قانون قدرت کے اوپر آیات ہوں گی تو سر علماء کو تو سائنس نہیں آتی ہے, وہ تو پھر ہم گوروں سے جا کے پوچھیں گے نا. تو آج تک کسی انجینئر ڈاکٹر نے کہا کہ علماء سے جا کے قرآن کی 1000 آیات کے بارے میں نہ پوچھو, یہ تو جاہل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پوچھو, ہو سکتا ہے انہیں پتا ہو اور بتا بھی دیں تمہیں, لیکن خود سے نہیں بتا رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ تو کسی سائنٹسٹ کے علم سے, تو پھر سر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارا علم جو آپ نے ہم سے حاصل کیا ہے
ہم سے ڈگری لیے بغیر آگے بیان کریں. سر میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, اگر کوئی انجینئرنگ کے اوپر بات کرتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے میں کبھی اسے ڈگری نہیں مانوں گا. یہ ہمارا حوصلہ ہے. مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھر کا ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو, تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یار اسے ذرا سیدھا کر کے لگاؤ, اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہ تیرے پاس وہ ڈگری نہیں ہے, فیلڈ تو میری ہے. ہاں تو کہنا چاہیے نا. پنکچر لگوانے جاتے ہیں موٹر بائک کا, آپ نے تو کبھی پنکچر نہیں لگایا, لیکن آپ اسے کہتے ہیں یار ذرا دیکھ لی کوئی اور ٹیوب پنکچر نہ ہوئے, وہ ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں ٹائر بھی ہاتھ مار کے چیک کری کوئی کیل نہ لگا ہوا ہو. آگے سے وہ کہے کہ جی میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے, جہاں تو سپارے پڑھاتے رہتے جڑا کم ہے کہتا کوئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پنکچر لگانے والا, وہ ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والا, وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے, وہ ان مولویوں سے بہتر ہے. کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں نا, آگے سے اکوموڈیٹ کرتا ہے نا. یہ تو نہیں کہتا تیری فیلڈ نہیں ہے. کامن سینس کی بات ہے, لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس کامن تو نہیں ہوتا. تو یہ تو پھر ان لوگوں کا حوصلہ ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں میکینیکل انجینئرنگ کے دوران میں ٹاپرز میں سے تھا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی دن گزرے ایسا جس میں نے کسی استاد کی غلطی بھری کلاس میں نہ نکالی ہو ادب کے دائرے کے اندر کہ سر یہ اس طرح نہیں ایسے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان 5 سالوں میں کبھی کسی استاد نے مجھے ڈانٹا ہو, یہی کہا کہ بیٹا تھینک یو. یہ کیا کہتے ہیں, تھینک یو, چک کے باہر سٹو انہوں. یہ جرت سانو پوچھ رہے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیاوی ٹیچرز میں اتنا حوصلہ ہے جو ان مولویوں میں نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہے. بھئی عزت کرواؤ نا. اور مجھے یہ بتائیں, آج تک آپ کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں آنکھ کا علاج کروانے, اور وہ آپ کو آگے سے یہ مشورہ دے کہ یار یہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی, لیکن دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا دایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا, تو آپ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے فرما دیا, اسپیشلسٹ نے فرما دیا ہے, لات بٹوا لو گے؟ کیا کہو گے کہ یار اتنی تو عقل مجھے بھی ہے کہ آنکھ کے لیے مطلب پاؤں کو کاٹنا پڑے گا. آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے, تیسرے کے پاس جائیں گے, تو پتہ چل جائے گا کہ ڈنگر ہے, یہی پتہ چلے گا نا. تو علماء کے مسئلے میں بھی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی کسی دوسرے کی بھی بات سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے اس مسئلے میں, کہ واضح لکھا ہوا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے, مدد اسی سے مانگنی ہے. ادھر جب آپ کو مولوی کہانی کراتا ہے جی روٹی امی سے نہ مانگیں, بھئی کس نے کہنا مانگ؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مانگ ماں سے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. لیکن دعا مانگنا یہ ظاہری اسباب تو ٹھیک ہے, دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی. تو بارش کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے مشرک. اور یہ قرآن کا فتویٰ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے, تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر. اِلٰہٌ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہاری دعا کو سن کے تمہاری تکلیف دور کر دے گا, گویا تم نے اسے رب مان لیا. ظاہری اسباب تو آپ کافر سے بھی لے لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں سے بھی لین دین کیا. اپنی وفات کے وقت بھی آپ علیہ السلام کی جو زرہ ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس. ظاہری اسباب تو اولیاء چھڑ دو, کافروں کو بھی لبو, لیکن دعا صرف اللہ ہی سے. اس طرح کون آپ کو سمجھائے گا میرے بھائی؟ یہ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے فرقوں کی حفاظت میں لگے ہوئے. اور میں ان کی وہ ساری چور راستے جانتا ہوں جس سے یہ بھاگتے ہیں. دوسری طرف صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھیں
شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. لمبی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ یہ 3 دنوں سے جو مہمان آ رہا تھا نا وہ شیطان تھا، لیکن اس نے یہ بات سچی کی تم سے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے حفاظت پہ مامور ہوتا ہے جھوٹا تھا، بات سچی کی. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو، سوائے انجینئر صاحب کے. یہ بریکٹ میں. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ان کی ڈگریوں کی آپ حالت دیکھ لیں، جو جس قسم کا یہ علم بیان کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ باتیں آ کے کرتے ہیں. علمی دلائل میں بات کرو. اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، آگے سے مولانا یہ جواب دے گا بیٹا آپ پاس ڈگری ہے، تو چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی. اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کافر ہو گیا قرآن کی آیت نہ مان کے. اسے چاہیے کہ وہ 279 پڑھ لے، اگر لکھا ہے تو مان لے. بٹ کی سپیلنگ BAT بٹ ہے، BUT بٹ ہے، اور BUT بٹ اور PUT پٹ نہیں ہوتا. PUT پٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتاتی ہے یا کوئی انگلش کا مولانا بتاتا ہے؟ اور آج تک کوئی انگلش کا مولانا نہیں جو اختلاف کر جائے اس بات کے ساتھ. اس کی جرت نہیں ہے کہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کرے. لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کون کرتا ہے؟ ہمارے علماء. ممبر پہ چڑھ کے جو مولوی آپ کو یہ کہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اتنی غداری کبھی کسی ریلیجن کے ماننے والوں نے اپنے دین کے ساتھ کی ہے؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتا دیں. یہی لوگ غداری کرتے ہیں. فلانا ڈگری لے کے آئے گا. اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے؟ تم ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے ہو، ایک دوسرے کا ایمان نہیں مانتے ہو، اسلام نہیں مانتے ہو. عرض کرتے پھر 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین لکھی، اس کا نام رکھا حرمین کی تلوار. اور اس میں انہوں نے 5 علماء کو، جن میں سے ایک غلام احمد قادیانی دجال تھا، اور 4 علماء دیوبند کو کافر ڈکلیئر کیا، اور اینڈ پہ لکھا ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یعنی سارے دیوبندیوں کو انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا. اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند لکھتے ہیں، وہ بھی اپنا روح راضی کر دینے، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے احمد بریلوی پر. یہ کتاب کا نام ہے. اشعری تھانوی کے سائن ہے اس کتاب پہ. اور ہمارے تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں جی اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا، سر ایسا بنایا تھا کہ وہ مفند کہتے تھے اپنے مخالفین کو. اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھ. منو پتہ ہے کس طرح بنایا سی اللہ نے صحیح بنایا سی، بعد شیطان نے انہوں نے ورگلاتا سی. پیدائشی تو ہوتے ٹھیک سن. اور اشرف تھانوی صاحب کے سائن ہیں اور تقی عثمانی صاحب کے ابا جی کے بھی سائن ہیں، ان کے بھی سائن ہیں. بعد میں بھی اس میں نا وہ تقریر ہر دفعہ ایڈ ہوتی رہتی ہے، وہ جو مولوی آتا ہے نا وہ بھی اپنا وچ ڈالتا جاتا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں المحند علی المفند کو. وہ بہت کم مفتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ڈگری کر کے فارغ بھی ہو گئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المحند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے
ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دیں. تو ظاہر ہے آپ کو ڈگری تو میں نے کروانی تھی نہ آ کے, کہ آپ کو نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ بہت کم لوگ ہیں, باقی ان کو پتا ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے, جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر. علماء دیوبند رضی اللہ عنہم کہا, ان پر یہ بریلوی ہوئے ہیں حملہ آور. اس میں انہوں نے محمد بن الوہاب صاحب کو خوارج کی ایک جماعت کہا, اہل حدیث کو خوارج کی ایک جماعت, یعنی دین سے خارج. اور فتاوی شامی کوٹ کیا, رد المختار در مختار پر حاشیہ, ان کا جی ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی فرما دیا ہے. اور وہ بزرگ وہ ہے جو سانجا ہے بریلوی اور دیوبندیوں کا, کیونکہ یہ سیم حوالہ جال حق میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی صاحب نے بھی لکھا کہ یہ شیطان کا سینگ ہے محمد بن الوہاب اور اس کی جماعت. یعنی بریلوی دیوبندیوں کا اس پہ ان کا, یعنی ان دونوں کا اجماع امت ہے, ان کی امتوں کا اجماع, یعنی امت محمدیہ کا نہیں, ان دونوں کا, کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں, اور ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. کہتے نہیں ہم سمجھتے ہیں. میں نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ آپ اس طرح سٹیٹمنٹ لکھ کے دو کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں نا, ہم اگرچہ انہیں گمراہ مانتے ہیں, لیکن انہی عقیدوں پہ اگر یہ مر گئے تو قیامت والے دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. کوئی بریلوی یہ لکھ کے نہیں دے گا. ہاں وہ یہ لکھے گا اگر کوئی وہابی گستاخ رسول نہ ہوا تو, اہل حدیث لکھ کے دے گا اگر کسی نے شرک نہ کیا ہوا تو. دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا, تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا, اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. یہ کیا مطلب ہے؟ تو دا مطلب ہے کہ اے وچ شرک کر رہے نے, انہوں نے تو دا مطلب ہے کہ یہ گستاخ رسول نے. یہ ان لوگوں کا حال ہے, یہ ان کی ڈگریوں کا حال ہے. پھر کوئی بات کرے گا, اور جی قرآن میں آیا جی گدھے پہ کتابیں لاد دو, تو کوئی وہ پڑھ تو صحیح گدھے, تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے جی. سورہ الجمعہ میں اللہ نے یہود کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال ان گدھوں کی مانند ہے کہ جس گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو جس طرح گدھا کتاب کو اپنی پیٹھ سے اتار کر پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتا, یعنی علماء یہود کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے, اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس کتاب سے استفادہ کر کے اس پیغمبر کو نہیں مانا, لہٰذا یہ ان گدھوں کی مانند ہیں. جس طرح گدھے کے اوپر کتاب لاد دینا تو اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. تو سر یہ تو مولویوں کے بارے میں ہے, یہ ان گدھوں کی مانند ہیں. یہ ان کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, جو کتاب پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں کتاب تو پڑھنی نہیں ہے. تو یہ کس کی مثال ہے؟ ان کی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو یہ کتابیں میں نے تو نہیں لکھی ہے, یہ بخاری میں نے لکھی ہے, مسلم میں نے لکھی ہے. قرآن کو آپ نہیں مانتے کیا؟ ہو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. استغفر اللہ. جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کتاب گمراہی ہے, وہ پکا کافر ہے. یعنی آپ ایک کافر کو کہیں گے یہ وہ کتاب ہے, اس کو پڑھ کے 50-50 چانس ہے, یا تو گمراہ ہو جائے گا یا ہدایت پہ آ جائے گا. وہ کہے گا بھائی سائڈ تے رکھ, قرآن تو نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اور سیم الفاظ نبی الاسلام کے لیے آئے ہیں صحیح بخاری میں, محمد فرق بین الناس, محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. امام حنیفہ فرق نہیں ہے میرے بھائی, شیخ عبد القادر جیلانی فرق نہیں ہے میرے بھائی. فرق وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی قرآن میں آیا جی سورۃ البقرہ میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. او بھائی پوری آیت پڑھ, تیرے بارے چ ہے. وہ سٹارٹ اس بات سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا کسی حقیر چیز کی. یعنی اللہ کو یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کسی
کوئی اتنی زیادہ بڑی علمی بات کر کے روب ڈالوں. میں آسان پیرائے میں بات کرتا ہوں کیونکہ یہ کتاب میں نے ہدایت کے لیے کتاب بنائی ہے, ایک پڑھے لکھے کے لیے بھی, ایک ان پڑھ کے لیے بھی, ایک ڈاکٹر انجینئر کے لیے بھی, ایک ریڈی بان اور موچی کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو کوئی اس میں شرم محسوس نہیں کرتے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں. وہ کہتے تھے نا جی سورۃ العنکبوت میں مکڑی کی مثال آئی, سورہ الحج میں مکھی کی مثال آئی, اللہ اتنا بڑا ہے, چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ جس طرح ہم پہ بھی کہتے ہیں نا یہ پنجابی دے لفظ وچ کیوں بول رہا ہے. ہاں بھائی میرا مقصد بات سمجھانا ہے, چاہے میں پھکی بول کے سمجھاؤں, اینٹی وینم بول کے سمجھاؤں, الزامی جواب بول کے سمجھاؤں, یہ میرا رائٹ ہے. ولگر لفظ کوئی نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں. پھکی تو سارے کھاتے ہو نا, علمی آزمی والی پھکی جڑی جہلم شریف تو ملتی ہے, تو پیٹ والی جڑی ہے گولڈا شریف تو ملتی ہے. گولڈا شریف کی پھکی مشہور ہے پیٹ والی. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان کرے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ ایڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. کسے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ. وہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں؟ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے, سورۃ الانفال میں, سورۃ الاحزاب میں, کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہی بڑھتا ہے اور کافروں کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ جب جب ہم نے آیات نازل کی ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا. کیوں؟ قرآن کا قصور ہے؟ نہیں, نہ مان کے. جب بندے نے نہ ماننا ہونا تو اچھی بات بھی بری لگ رہی ہوتی ہے. آپ کا پولیٹیکل لیڈر مخالف پارٹی کا ہونا, اس کی اچھی بات بھی آپ کو بری لگے گی. دل مان رہا ہوگا کہ اچھی ہے, لیکن آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں ماننی. دنیا میں کہا جاتا ہے نا مثال کے طور پر کہ بارش اگر اچھے جگہ پر پڑے تو وہاں سے پھول اور سبزہ اگتا ہے, اور اگر گندگی کے ڈھیر پہ پڑے تو مزید گندگی پھیلتی ہے. بارش کا قصور نہیں, اس گندگی کا قصور ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. تو یہ آندہ کوئی بات کرے, یقین کرے اگر ہم حکومت میں ہونا تو ہم قاضی کو بٹھا کے ایسے لوگوں کی زبانیں کھچوا دیں جو یہ کہیں گے قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے. نعوذ باللہ. شرم کریں, کتنا بڑا کفر بک رہے ہیں آپ. ہدایت کی کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور اس بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں. اللہ نے کہا جو کتاب کو نہیں مانتا نا اس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے, اور جو مان لیتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو جس کی گمراہی میں اضافہ ہونا ہے وہ پھر کیا اعتراض کرتا ہے جی قرآن میں مکھی کی مثال کیوں آئی؟ تو جو مان رہا ہوتا ہے وہ یہ ٹونٹ کرتا ہے اللہ کو. تو اللہ فرماتا ہے یہ جو میں مکھی اور مچھر کی مثالیں آئی ہیں نا یہ اسی لیے ہیں کہ چونکہ تم نے ماننا نہیں ہے, نہ مانو, گمراہ ہو, کفر کی موت مر جاؤ. یہ الزامی جواب کے طور پر ہے. لیکن یہ لوگ پھر اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کرتے ہیں. تو سر تھوڑے تے پھر اللہ نے شے ایسی چھڈی ہے کہ سارے جنوں انس بھی اکٹھے ہو جاؤ نا, قرآن و سنت کے دلائل کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل سے. یہ ان کی کہانیاں ہیں جو پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. کبھی کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پر 2 چیزیں چھوڑی. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, کتاب اللہ اور سنت کا مضبوطی سے پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. غدیر خم پہ صحیح مسلم میں آتا ہے 2 چیزیں چھوڑی, کتاب اللہ اور میرے اہل بیت. کتاب اللہ کو پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اللہ کے فضل سے پوری زندگی تقریر کی. صحیح مسلم حدیث ہے, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں. یہ تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اور وصی چھوڑا قرآن. بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام نے کسی کو وصی بنایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتاب اللہ کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. یعنی یہ کتاب اللہ کے نبی کا وصی, یہ آپ کا خلیفہ, یہ آپ علیہ السلام کی دعوت کا انسٹرومنٹ, یہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا
کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں تبلیغ کروں، تمہیں ڈر سناؤں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچے۔ احادیث ہماری ریفرنس کتاب ہے، ٹیکسٹ بک ہماری قرآن ہے۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے اب عوام ان سے خود پوچھے گی کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم ہی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے جا کے پوچھو۔ اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم کوئی روئے ارض پہ موجود ہے جو یہ کہتا ہو کہ ساروں کو سنو، پھر ہمیں بھی سنو اور فیصلہ کرو؟ یار اتنا حوصلہ کس میں ہوتا ہے؟ ان میں سے کوئی کہتا ہے، سارے یہ مل کے کہہ رہے ہوتے ہیں انجینئر کو نہ سنو۔ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی؟ اتنا ڈر آپ کو کیا لگ گیا؟ ہم نے کبھی کہا کسی کو نہ سنو؟ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جو ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ پورے جی ظاہر ہے پورے نے جو اسکول نہیں سن پڑھ دے، ماں پیو نے کہا ہے پڑھنے جو کہتے نہیں، انہوں نے مدرسے ہی پاؤ، پھر اس قسم دی ان پٹ جس طرح ہوگی آؤٹ پٹ بھی اسی قسم کی نکلے گی نا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ مدارس کی آؤٹ پٹ مولانا مودودی اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار اور احمد دیداد، یہ لوگ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ سارے ادھر جو آگے ہوئے ہیں، ادھر تو وہ جائیں گے جو آپ نے جس قسم کے لوگ ڈالے ہیں، تو پھر آؤٹ پٹ اس قسم کی نکلے گی۔ تو اس میں عوام کا بھی قصور ہے۔ تو آندہ جب کوئی اس قسم کی بات کرے تو سب کو یہ کہا کرے کوئی علمی بات کرو، ٹھیک ہوگا جی؟ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔